یہ کیپٹلزم اور جو ایک دوسرا کمیونزم، دوسرے الفاظ میں سرمایہ داری اور اشتراکیت، یہ دونوں ایسے نظام تھے کہ ایک نے لوگوں کو مالی آزادی دے کر کے ظلم کیا تو دوسرے نے لوگوں کو مالی آزادی چھین کر کے جو ظلم کیا. لیکن اسلام نے ان دونوں نظاموں کے برخلاف بالکل ہی معتدل نظام لوگوں کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کی تعلیم دی کہ مال کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو جب خرچ کرنے کا حکم دیا تو ان سے یوں فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، انہیں اللہ کے مال میں سے دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس مال میں سے تم جو ہے لوگوں پر جو ہے خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس مال پر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس مال میں سے خرچ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں اس بات کی طرف بندوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. قرآن کریم میں 50 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رزقناہم، کہیں رزقہم، اور کہیں رزقناکم، اور کہیں رزقکم جو ہے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ اس میں اس عقیدے کی تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارا حقیقی خالق ہی تمہارا حقیقی جو ہے رازق ہے. تو مال کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس نے بندوں کو یہ جو مال دیا ہے یہ امانت کے طور پر جو دیا ہے. لہذا اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال کمائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی جو مال خرچ کریں. جب وہ اس طریقے سے مال کمائیں گے اور مال خرچ کریں گے تو یقیناً مال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. مال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی یا مال کو خرچ کرنے کے جو اصول اسلام نے بتائے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین اصول جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت ہے. اس کی بہت بڑی اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر جو بیان ہوئی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلی امتوں پر بھی جو ہے فرض فرمایا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی جو تذکرہ فرمایا ہے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اسی طریقہ سے بنو اسرائیل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی تھی. اللہ نے جو ان کے بارے میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو اس میں جو انہیں زکوٰۃ کا بھی جو حکم دیا گیا تھا. اسی طریقہ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے اندر ہی جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت اور تاکید فرمائی ہے جب تک جو ہے میں زندہ رہوں. برادر اسلام، یہ تو زکوٰۃ کی اہمیت پچھلی امتوں میں تھی. اسلام کے اندر زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن کریم کے اندر مکی آیات کے اندر ہی زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے، جس سے اس بات کی طرف ہمیں نشاندہی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ مکہ کے اندر ہی فرض ہو چکی تھی. البتہ سن دوسری ہجری میں مدینے کے اندر جو ہے زکوٰۃ کے تفصیلی احکام جو ہے نازل ہوئے. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے. جس نے اس رکن پر ایمان نہیں رکھا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کیا تو اس نے گویا اسلام کے ایک رکن کو جو ڈھا دیا، جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے زکوٰۃ ادا کرنے کا عہد لیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اسی طریقہ سے مسند بزار کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے۔ تو اسلام کی تکمیل اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر جو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنے اور کچھ لوگوں نے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، گرچہ کہ وہ جو مسلمان تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتل على منعها رواه البخاری۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ضرور ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر جو ہے فرق کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا حکم جو ہے نماز کے ساتھ مل کر کے آیا ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر تفریق کرتے ہیں۔ یقیناً زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم جن لوگوں نے مجھ سے ایک معمولی جانور بھی دینے سے روک لیا جس کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے تو میں ضرور ان کے ادا نہ کرنے پر جو ہے ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو یہ ساری باتیں زکوٰۃ کی اہمیت سے متعلق تھیں۔ زکوٰۃ یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 82 مرتبہ اس کا تاکیدی حکم جو فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ امت محمدیہ کے لوگوں سے جو فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ نے جو ہے ذکر فرمایا۔ اسی طریقہ سے سورہ مزمل کی آخری آیتوں میں فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ ادا کرو، یعنی قرض حسنہ سے مراد جو ہے زکوٰۃ ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان کے مالوں سے آپ صدقہ یعنی زکوٰۃ اصول کر لیجئے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی جو ہے زمین کے فصل کی جب کٹائی ہو جائے گی اس وقت جو ہے اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم فرمایا۔ امام بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دعوت اور تبلیغ کے لیے یمن بھیجا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سی نصیحتیں کی۔ اس نصیحت میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ آپ نے ان سے فرمایا ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوک لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم یمن والوں کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور اس بات کی گواہی دیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں، اس بات کی اطاعت کر لیں تو انہیں بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن میں ان پر 5 نمازیں جو فرض فرمائی ہیں، اور اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو پھر جو ہے انہیں یہ بات بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں میں جو ہے صدقہ فرض کیا ہے، یعنی جو زکوٰۃ جو ہے فرض کی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بحرین روانہ کیا تو انہیں زکوٰۃ کی تفصیلات لکھ کر کے دی، جس میں فرمایا هذه فریضۃ الصدقہ التي فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتي امر اللہ بها رسولہ، یہ
فریضہ زکات کی تفصیل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو ہے حکم دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تفصیلات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی تھی اس میں یہ الفاظ ادا کیے کہ فریضۃ الصدقہ التي فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، یعنی مطلب یہ ہے کہ زکات ایک فریضہ. اسی طریقہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة المفروضہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور فرض زکات ادا کرو. جو شخص زکات کی فرضیت کو جانتے ہوئے اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے اور وہ شخص جو ہے کافر ہے. اور جو شخص بخیلی کی وجہ سے زکات ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سخت قسم کے عذاب کی وعید ہے. برادران اسلام، یہ زکات کی اہمیت اور فضیلت کے بعد ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ زکات کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کے بہت سے جو فوائد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں سے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو انہیں اس کے مقابلے میں بہت سے فوائد اور اجر اور ثواب کا وعدہ بھی دیا ہے. اس کے بہت سے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور دینی فوائد بھی ہیں. جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے ان میں سے ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، مال کے اندر جو ہے برکت ہوتی ہے. زکات ادا کرنے والے جب اپنا مال زکات کے طور پر ادا کریں گے تو ان کا مال جو ہے پاک بھی ہوتا ہے. تو اس طریقہ سے زکات ادا کرنے سے زکات کا مال پاک ہوتا ہے اور اس کے اندر جو برکت ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکات کی ادائیگی کی وجہ سے صاحب مال کو بھی جو پاک کرتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو جو ہے بڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں معنی اس آیت کے اندر جو ہے گویا سمودی فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو زکات تم اللہ کی خاطر ادا کرتے ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے جو ہے مال کو اور ثواب کو اضافہ کرنے والے ہیں، دگنا کرنے والے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکات وصول کیجئے اور آپ انہیں گناہوں سے پاک کر دیں اور ان کے مال اور اجر میں اضافہ کریں. یہاں تزکیہم بہا سے مراد ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ ان کے مال اور اجر میں اضافہ کریں. اسی طریقہ سے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جو ہے بڑھاتا ہے. تو یہ صدقہ اور زکات ادا کرنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بندے کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک عربی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کنزها فلم يؤد زکاتها فویل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزکاة فلما انزلت جعلها اللہ طہرا للاموال. کہ یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ جو شخص اس کی زکات ادا نہ کرے تو وہ اس کے لیے ہلاکت ہے. یقیناً یہ حکم زکات کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب زکات نازل ہوئی تو جعلہ اللہ طہرا للاموال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکات کو مال کی پاکی کا ذریعہ بنایا. تو جو ہے زکات ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں آتی زکات ادا کرنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور ترمذی کی ایک روایت میں فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کسی بھی مال کو کم نہیں کرتا. ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان کرتے ہوئے سنا ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه قال
ما نقص مال عبد من صدقہ. یہ تین چیزیں ایسی ہیں میں قسم